الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ حضور کے دوست کون ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار کون ہے، قریبی محبوب اور پیارے دوست کون ہیں۔ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور اہل بیت کی بات یہاں نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں میں حضور کا پیارا کون ہے، حضور کے دوست کون ہے، تو حضرت ابو امامہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، میرے نزدیک میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ ہے جس میں یہ صفات ہو، جس میں یہ خوبیاں ہوں۔ وہ خوبیاں کون سی ہیں، وہ اوصاف کون سی ہیں، وہ صفتیں کون سی ہیں؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لَمُؤْمِنٌ، پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ مومن ہو۔ دوسری صفت خفیف الحاظ، کم سامان والا۔ تیسری صفت جو حزن من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا۔ چوتھا وصف احسن عبادت ربہ، کہ اچھے انداز سے اپنے رب کی عبادت کرنے والا۔ پانچواں وصف ہے وَأَطَاعُهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ چھٹا وصف ہے وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، کہ لوگوں میں چھپا ہوا ہو کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے۔ اور ساتواں وصف ہے وَكَانَ رِزْقَهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، کہ اس کی آمدنی، اس کا رزق بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک میں 7 اوصاف بیان ہوئے جس میں یہ 7 اوصاف پائے جائیں، یہ 7 خوبیاں ہو، وہ کسی اور کا نہیں، پیارے مصطفیٰ کا دوست۔ اور صرف دوست نہیں بلکہ قابل رشک دوست۔ بعض کام ایسے ہیں
کہ جن پر جنت کی بشارت دی گئی، بعض کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنے پر جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی گئی، بعض اعمال ایسے ہیں کہ فرمایا جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، بعض اعمال ایسے ہیں کہ فرمایا جو بندہ یہ اعمال کرے گا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا، مگر قربان جائیے اس شخص کی خوش قسمتی پر کہ جس میں یہ 7 اوصاف ہو، پیارے مصطفیٰ نے اسے اپنا قابل رشک دوست بنا لیا۔ حضرات اب آئیے ذرا اس حدیث پاک کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا وصف ہے فرمایا لمؤمنون کے بندہ مومن، ایمان والا۔ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، لیکن یاد رکھیے اصل ایمان کی اصل دل کی تصدیق ہے۔ جتنے ایمانیات ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول پاک پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب ایمان کی بنیادیں ہیں۔ ان سب پر ہمارا یقین عشق کی حد تک ہونا چاہیے۔ اپنے عقائد کی بنیاد عقل پر نہ رکھے بھٹکنے کا اندیشہ، بلکہ عشق پر رکھے۔ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، کہنے لگا اے رازی اللہ ایک ہے تو دلیل دیجیے۔ امام رازی نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس پر بھی اعتراض کر دیا۔ امام رازی نے تیسری دلیل اللہ کے ایک ہونے پر وحدانیت پر دی، شیطان نے اس دلیل کو بھی رد کر دیا، حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی۔ شیطان نے ایک ایک کر کے ساری دلیلیں توڑ دی۔ امام رازی کے پیر و مرشد دور کہیں وضو فرما رہے تھے، جب آپ نے اپنی روحانی طاقت سے یہ معاملہ دیکھا، وہی سے فرمایا کہ اے رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مان لیا۔ محترم حضرات پتا چلا کہ اگر ہم اپنے دین ایمان اور عقائد کی بنیاد عقل پر رکھیں گے تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے، بہکنے کا خطرہ ہے، اس لیے بنیاد عشق پر رکھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں علیکم بدین العجائز، تم پر لازم ہے کہ بوڑھی عورتوں جیسا عقیدہ رکھو۔ کیا مطلب؟ بوڑھی عورتیں عقائد میں نظریات میں بڑی پکی ہوتی، ان سے کچھ بھی کہو، جتنی دلیلیں دو، سائنس اور دیگر چیزیں سمجھاتے رہو، لیکن وہ اپنے عقائد پر، اپنے نظریات پر پکی ہوتی۔ ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی کہ ہم عقائد اور ایمان کے معاملے میں ایسے ہی پکے ہو جاتے، لیکن یاد رکھو عقیدہ اپنے طرف سے نہیں بنانا، اپنے نظریہ اور سوچ پر نہیں چلنا، بلکہ عقائد اور عقیدہ وہ اپنانا ہے جو قرآن نے بتایا، حدیثوں میں آیا ہے، پیارے مصطفیٰ نے بتایا، صحابہ کرام اور اہل بیت نے اور اولیاء کرام نے سکھایا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت ابو عبید صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، بکری کا گوشت بنایا، کھانا شروع ہوا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ناولنی ذراعہ، مجھے اس کی دستی دو۔
اگلی ٹانگ کو دستی کہتے ہیں حضرت، اور یہ گوشت دستی کا گوشت پیارے آقا کو بڑا پسند تھا۔ حضرت ابو عبید نے دستی پیش کر دی، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ناولنی الذرا، کہ مجھے دستی دو۔ صحابی رسول نے پھر دستی پیش کر دی، پھر سرکار نے فرمایا ناولنی الذرا، مجھے دستی دو۔ تو ابو عبید صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بکری کی دستیاں کتنی ہوتی؟ یعنی ایک بکری کی اگلی ٹانگیں دو ہی ہوتی ہے، اور وہ میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ تو اس پر پیارے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں مانگتا جاتا تم دیتے جاتے، تو بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو پیارے آقا نے یہاں تربیت فرمائی کہ آنکھوں دیکھی باتوں پر اور حقیقت پر ایمان نہ رکھو، بلکہ میرے فرمان پر ایمان رکھو کہ اگر میں مانگتا جاتا تم دیتے جاتے، تو بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ محترم حضرات، پہلی چیز ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھو، عقیدہ درست رکھو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پیارے مصطفیٰ کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اور کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو صدیوں سے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، اولیاء کرام کا عقیدہ ہے۔ غوث و خواجہ نے جو عقیدہ سکھایا ہے اسی عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ محترم حضرات، آج اس بات کی بہت ہی ضرورت ہے۔ کئی فرقے ہیں، کئی گروہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماشاءاللہ اپنی طرح کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ جس کا نام محمد اور علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ کسی گستاخ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نماز میں پیارے مصطفیٰ کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ الیاذ باللہ۔ تو حضرات گرامی، اپنا عقیدہ درست رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا دوست وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، پیارے مصطفیٰ کا محبوب وہ ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہو، پیارے مصطفیٰ کا دوست وہ ہے جس کا ایمان کامل ہو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوب دوست کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں دوسرا وصف ہے خفیف الحاظ، کم سامان والا، یعنی دنیا کا سامان کم ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، وہ دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے مکان کیوں نہ بنایا؟ اگر بنا لیتا سردی گرمی سے محفوظ تیری حفاظت ہوتی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے پہلے کئی نبیوں کی خدمت کا موقع ملا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میری عمر 700 سال سے زیادہ نہیں ہو، لہٰذا وقت چونکہ کم ہے، عبادت چھوڑ کر مکان بنانے میں مصروف ہو جانا یہ میں نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت ذی وقار، ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے کیسی پیاری سوچ ہے، کیسا پیارا انداز ہے۔ 700 سال کی عمر ملی ہے لیکن اسے کم سمجھ رہے ہیں کہ گھر بنانے میں مشغول ہو گیا تو عبادت کب کروں گا۔ ایک ہمارے انداز کیسے ہے وہ ذرا سوچئے، 60-70 سال کی عمر ہے لیکن ہم دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ عالی شان مکان بنانے کی فکر ہے، بینک بیلنس بڑھانے کی فکر ہے، کوٹھیاں کار اور بنگلے بنانے کی فکر ہے، مگر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حشر میں اٹھنا ہے، قبر میں اترنا ہے، حشر میں اٹھنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، نظام عمل پر پہنچنا ہے، ہر عمل کا حساب لینا ہے، مگر ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی پاک کا پیارا دوست وہ ہے جو خفیف الحاظ، سامان کم ہو۔ محترم حضرات، بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بعض علماء کرام ایسے ہیں، بعض پیران اعظام ایسے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہے، بڑے امیر ہے، کبیر ہے، ان کے
پاس بہت سارا ساز و سامان ہے۔ تو محترم حضرات یہاں دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ایک تو یہ کہ دل میں دنیا کی حرص نہ ہو، مال کی لالچ اور مال کی محبت نہ ہو، زیادہ کی سوچ نہ رکھتا ہو، اور دوسری چیز ہے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کے عطا کردہ مال کو آخرت کے لیے استعمال کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر یہ دو چیزیں نصیب ہو جائے تو محترم حضرات مال کا زیادہ ہونے سے اور کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی تھے، عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے پیارے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مالدار ہو کر جنتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالدار ہونا یہ جنت سے محرومی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اصل سبب ہے مال کی محبت میں مصروف ہو کر آخرت سے غافل ہو جانا۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو محترم حضرات مال کی زیادتی سے اور کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرات گرامی جو خفیف الحاظ ہے، کم سامان رکھتا ہے، وہ پیارے مصطفیٰ کا دوست۔ حضور نے اپنے قابل رشک دوست کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، دو وصف آپ نے سماعت فرمائے، اور تیسرا وصف ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو حزن من الصلاۃ، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھنے والا یہ پیارے مصطفیٰ کا دوست۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بھی کرتا، مثلا تہجد گزار، چاشت اشراق اوابین کے نوافل بھی پڑھتا، رات میں نماز پڑھنے کا عادی ہو تو ایسا خوش نصیب یہ وہ بندہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ میرے دوستوں میں قابل رشک دوست۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فرائض نہیں پڑھتے۔ دو چار جو بندے ہیں اللہ کی جو پابندی کے ساتھ آتے ہیں، باقی لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ظہر میں آتا ہے باقی چار میں غائب ہے، کوئی عصر میں آتا ہے باقی چار میں غائب ہے، کوئی مغرب پڑھتا ہے، کوئی عشاء پڑھتا ہے۔ تو ہم فرائض کو جان بوجھ کر ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا، نماز چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں سے محبت کریں۔ نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اور تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر۔ تو محترم حضرات کثرت سے نماز پڑھنے والا یہ پیارے مصطفیٰ کا دوست۔ اسی طرح ایک اور وصف پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ احسن عبادت رب ہی، کہ حضور کے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے جو اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرے، یعنی جب بھی عبادت کرے فرائض واجبات سنتیں مستحبات کا لحاظ کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرے تو ایسا بندہ پیارے مصطفیٰ کا قریبی دوست ہے۔
इसी तरह एक और वस्फ नबी पाक ने इरशाद फरमाया वकान गामिज़न फिन्नास से ला युशारो इलैहि बिल असाबि, कि लोगों में छुपा हुआ हो कि लोग उसकी तरफ उंगलियों से इशारे ना करते हो। यानी इससे मुराद है कि घूमना, बहुत बड़ा अल्लाह का बंदा, इबादत गुजार है, आलिम है, लेकिन घूमनाम है, कोई शोहरत नहीं, तो ऐसे घूमनाम बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता। और एक हदीस पाक में है इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ियल गनियल खफी, बेशक अल्लाह ताला तकवा वाले गनी गुमनाम बंदे से मोहब्बत फरमाता। तो गुमनामी एक अच्छी सिफत है, नेमत है, लेकिन आज हमारा हाल बड़ा बेहाल है। सस्ती शोहरत के चक्कर में एक दौड़ लगी हुई, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या शहरी क्या देहाती, एक तादाद है जो एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया के जरिए शोहरत हासिल करने में कोशिश, और बास तो गंदी गुनाहों भरी वीडियोस डालकर फैमिली को, अपनी अहलिया को सोशल मीडिया पे लाकर शोहरत के चक्करों में पड़े हुए। तो याद रखो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवर में जितनी तबाही मचाते हैं, माल और शोहरत की मोहब्बत इससे ज्यादा इंसान के दीन में तबाही मचा दी। मोहतरम हज़रात, गुमनामी ऐसी शय है, ऐसी नेमत है कि प्यारे मुस्तफ़ा का, जिसमें ये वस्फ हो प्यारे मुस्तफ़ा का, वो दोस्त है। इसी तरह एक और वस्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये वकान रिज़्क़हु कफ़ाफ़न फ़सबर अला ज़ालिका, कि उसकी आमदनी, उसका रिज़्क़ बक़द्रे किफ़ायत हो, यानी अल्लाह ने उसे जितना दिया है उस पर क़नाअत करने वाला, खुश रहने वाला। तो ऐसा बंदा प्यारे मुस्तफ़ा का महबूब है, प्यारे मुस्तफ़ा का दोस्त है। और मौला अली से रिवायत है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के अता करदा थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल पर राज़ी हो जाएगा। एक और हदीस में है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी उम्मत के एक गिरोह को पर अता फरमाएगा जिनके जरिए वो कब्रों से उड़ कर जन्नत में पहुंच जाए और वहां जैसे चाहेंगे लुत्फ अंदोज हो, जन्नती नेमतों से माला माल होंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे कि क्या तुम हिसाब दे चुके हो? वो कहेंगे कि हमने हिसाब नहीं दी। फिर फरिश्ते पूछेंगे क्या तुम पुलसिरात से गुजर चुके हो? वो जवाब देंगे कि हमने पुलसिरात को नहीं देखा। फिर फरिश्ते पूछेंगे क्या तुमने जहन्नम को देखा है? वो कहेंगे हमने किसी चीज को नहीं देखा। तब फरिश्ते कहेंगे कि बताओ तुम किसके उम्मती हो? वो जवाब देंगे हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती है। फरिश्ते कहेंगे हम तुम्हें अल्लाह की कसम देते हैं, बताओ तुम दुनिया में क्या आमाल करते थे? दुनिया में तुम्हारे आमाल क्या थे? तुम्हारी आदतें क्या थी? वो कहेंगे कि हमारी दो आदतें थी। एक तो ये कि हम तन्हाई में अल्लाह की नाफरमानी से हया करते थे, यानी तन्हाई में भी हम गुनाहों से बचते थे। और दूसरी आदत ये थी कि अल्लाह के अता करदा थोड़े रिज़्क़ पर भी हम राज़ी रहते थे। मोहतरम हज़रात, ये कुल 7 औसाफ है, 7 सिफतें हैं जिन्हें अपना कर हम प्यारे मुस्तफ़ा के महबूब बन सकते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा के
دوست بن سکتے ہیں، ان میں سے پہلا وصف ہے کہ ایمان صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ کم سامان دنیا کے چکر میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں، مساجد میں، مدارس میں اور غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا وصف ہے کہ بندہ کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو، اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا ہو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی فرما برداری کرتا ہو۔ اسی طرح جو بندہ گمنام ہو اور جو تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہو، تو یہ وہ اوصاف ہے جنہیں اپنا کر ہم پیارے مصطفیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں اور آپ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔